السلام علیکم۔ آج ہماری تحریک کا موضوع ہے تحریک لیگر۔ پہلے ہم نے تحریک دیوبند کو دیکھا جو کہ دینی علوم کے تحفظ کے لیے بنی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ دینی تعلیم کا تحفظ کیا جائے اور اسلام کی تعلیمات کا فروغ کیا جائے زیادہ سے زیادہ۔ اور پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں ایک تحریک علی گڑھ شروع ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز سارے ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے اب برطانوی حکومت نے خود ہندوستان کا سارا انتظام و انصرام سنبھال لیا تھا۔ مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو معزول کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے برصغیر میں مسلمانوں کے 700 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ دور بہت زیادہ کٹھن تھا۔ انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اور ان کے خیال میں 1857 کی جنگ آزادی کے سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ مسلمان تھے، اس لیے انگریزوں نے سب سے زیادہ مظالم اور مشکلات مسلمانوں پر ہی ڈھائیں۔ فارسی کا انہوں نے بالکل ایز اے سرکاری زبان یعنی وہ استعمال ہوتی تھی اس کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں کے اسکول اور مدارس جو ہیں وہ بالکل بند کر دیے گئے، ان کے اوقاف کو ضبط کر لیا گیا، یعنی جتنے بھی مسلمانوں کے نظام تعلیم کی اچھی باتیں تھیں وہ انگریزوں نے بالکل آ کے یکسر ختم کر دی تھیں۔ اور اس کے بعد یہاں تک انہوں نے ظلم روا رکھا کہ مسلمانوں کی ذاتی جائیداد بھی ان سے چھین لی، یعنی وہ معاشی طور پر بھی مفلوج بنا دیے گئے۔ اور اتنا زیادہ توہین آمیز سلوک ان سے کیا گیا کہ انہیں قید کے لیے جزائر انڈمان بھیج دیا جاتا تھا، یعنی مشہور ہے یہ جگہ کالے پانی کی سزا کے نام سے۔ اور یعنی ایک تو وہاں پہ سمندر کا پانی بھی تھا جو کہ بہت کالا تھا، دوسرا یہ کہ کالا کا لفظ سنسکرت کے لفظ کال سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سزائے موت کی کوٹھڑی۔ تو وہاں پہ پھر بہت ایک خوفناک جیل بنا دیا گیا تھا جس طرح امریکہ میں ہے گوانٹانامو بے، اسی طرز کا، اور وہاں پہ بے انتہا مظالم روا رکھے گئے جتنے بھی مسلمان قیدی وہاں بیچے گئے ان سے۔ تو اس جیل کو کے اندر بہت زیادہ نفسیاتی اور جسمانی سزائیں دی جاتی تھیں۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا نظام تعلیم بڑے زور و شور سے آغاز اس کا کر دیا ہوا تھا، اور ہندو جو ہیں وہ تو پہلے مسلمان حکمرانوں کی رعایا کے طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ اب انگریزوں کے آنے کے بعد وہ بغیر کسی اعتراض کے انگریزوں کی غلامی میں آ چکے تھے، اس لیے کہ ہندوؤں کے لیے حکمران تبدیل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، جہاں پہ انہیں فائدہ نظر آئے وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنی وفاداریاں اور ہمدردیاں انگریزوں سے جوڑ لی تھیں، جبکہ مسلمان ذہنی طور پر اس غلامی کے لیے اب بالکل تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے انتہائی پسماندہ تھے، ان کی تعلیمی نظام کو مفلوج کر دیا گیا تھا۔ انگریزی نظام تعلیم مسلمانوں کی روایات کے بالکل متضاد تھا۔ 1862 میں انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلبہ کی تعداد صرف 10% تھی، اور گورنمنٹ کالج ہیگلے میں 400 طلبہ میں سے صرف 4 مسلمان اسٹوڈنٹس تھے۔ کلکتہ، مدراس اور ممبئی کی یونیورسٹیاں 1856 میں قائم ہوئی تھیں۔ 1875 تک ان کے 1846 فارغ التحصیل طلبہ میں سے صرف 17 مسلمان تھے، 17۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ مسلمانوں کی تعلیم کی شرح میں کس قدر کمی آئی تھی۔ سر سید احمد خان نے 1877 میں گزشتہ 20 سال کے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو
تو انہیں معلوم ہوا کہ یونیورسٹی گریجویٹ اور اعلیٰ ڈگریوں کے مالک 3155 3155 ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 57 تھی۔ 1852 میں کلکتہ ہائی کورٹ نے 240 ہندوستانی گریجویٹس کو وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں سے صرف ایک مسلمان تھا۔ تعلیمی لحاظ سے سندھ اس وقت بہت زیادہ پیچھے رہ چکا تھا۔ 1900 تک سارے صوبے میں صرف 3 سرکاری ہائی اسکول تھے۔ جامع پاکستان تک وہاں کوئی سرکاری کالج نہیں تھا، لیکن حیدرآباد اور میرپور خاص میں ہندوؤں کے کالج موجود تھے۔ الغرض جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ ہندو ہر شعبے میں آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ مسلمان مالی طور پر بھی مفلوج ہو چکے تھے، محتاج ہو چکے تھے، اور تعلیمی لحاظ سے بھی وہ اب بہت زیادہ پیچھے رہ چکے تھے۔ لیکن اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کے لیے مسلمان قطعاً تیار نہیں تھے، اور ملازمتیں چونکہ اب سرکاری تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ہی مخصوص تھیں، جو کہ انگریزی نظام تعلیم سے فارغ التحصیل ہوں گے، انگریزی ذریعہ تعلیم کے ذریعے تعلیم حاصل کریں گے، ملازمتیں تو صرف ان کے لیے مخصوص تھیں اب۔ اس لیے ہندوؤں نے انگریزی نظام تعلیم کو بڑے جوش و خروش سے اپنا لیا اور وہ ملازمتوں پر قابض ہوتے گئے۔ اس ساری صورتحال میں مسلمان تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر ہندوؤں سے بہت زیادہ پیچھے رہ چکے تھے۔ دوربین اور حساس سوچ رکھنے والے مسلمان اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے ایک تحریک شروع کی، تاکہ مسلمانوں کے اس جمود کو، اس یعنی پیچھے رہ جانے والے اس سارے ماحول کو ختم کیا جا سکے، اور تعلیم کے ذریعے انہیں پھر سے یہ شعور دیا جائے اور ان کے اندر جذبہ ابھارا جائے کہ وہ ایک باوقار اور منظم قوم کا مقام حاصل کر سکیں۔ گرچہ سر سید نے مراد آباد اور غازی پور میں بھی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے تھے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والی مدرسہ ترقی کرتے ہوئے بالآخر ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ اس لیے سر سید کی اس تعلیمی تحریک کا نام ہی تحریک علی گڑھ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کے پیش نظر کیا اہم مقاصد تھے۔ نمبر 1، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں اور اختلافی صورتحال کو ختم کر کے باہمی اعتماد اور خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دینا۔ نمبر 2، دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق ختم کرنا اور قومی اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ جدید طرز معاشرت کو فروغ دینا۔ نمبر 3، مسلمانوں کو تعلیم، خصوصاً جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا اور سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے انہیں قابل بنانا۔ نمبر 4، مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری لا کر ان کو معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر مستحکم کرنا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں۔ نمبر 5، مسلمانوں میں توہم پرستی کو ختم کر کے سائنسی انداز فکر پیدا کرنا اور جدید علوم سے استفادے کے قابل بنانا۔ نمبر 6، مسلمانوں میں عظمت رفتہ کا احساس اجاگر کرنا کہ وہ ایک عظیم الشان ورثے اور ماضی کے روایات کے حامل ہیں، اور اب وہ مقام انہیں دوبارہ مل سکتا ہے اگر وہ اپنے دین کی تعلیم کو بھی حاصل کریں اور جدید تعلیم کو بھی حاصل کریں، اور بحیثیت مسلمان قومی اور ملی تشخص کے احساسات پیدا کرنا۔ نمبر 7، اسلام کے تصور کو فروغ دینا، روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اس کا زندگی کے عملی مسائل سے ربط پیدا کرنا۔ نمبر 8، مسلمانوں کو کاروبار اور ملازمتوں کے لیے تیار کرنا اور ایک ایسی تعلیم ان کو مہیا کرنا جو کہ جدید تعلیم کے نام پر انگریزی ذریعہ تعلیم کے ذریعے بھی انہیں
سکھائی جائے تاکہ وہ ہندوؤں اور انگریزوں سے مقابلہ کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کیا ہیں۔ نمبر 1، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں ہی 1864 میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مستند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ شائع کیا جائے تاکہ جن لوگوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ یورپ کی علمی ترقی سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ دوسرا، اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایسا مرکز بنایا جائے جہاں انگریز اور مقامی لوگ جمع ہو کر اپنے مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیال کریں اور اپنے اختلافات کو حل کریں۔ اس سوسائٹی نے چند ہی برس کے عرصہ میں بہت ساری انگریزی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا جس میں تاریخ، اقتصادیات، زراعت اور کیمیا کی کتابیں شامل ہیں۔ یہ ترجمے اس قدر سلیس اور با محاورہ تھے کہ پڑھنے والے کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتاب کا ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ سر سید کے تبادلے کے ساتھ سوسائٹی کا مرکز بھی علی گڑھ منتقل کر دیا گیا جہاں انہوں نے اس کے لیے مستقل عمارت تعمیر کروائی۔ اس کے اجلاس مہینے میں 2 دفعہ ہوتے تھے جس میں دانشور لوگ اکٹھے ہوتے اور مختلف موضوعات پر وہ آپس میں بحث کرتے، مقالہ پڑھے جاتے، ڈسکشنز ہوتی تھیں۔ پھر دوسرا جو اقدام کیا گیا وہ تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کا اجرا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 سے ایک 7 روزہ اخبار نکلنا شروع ہوا جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کہلایا۔ یہ اخبار کچھ عرصہ بعد 100 روزہ ہو گیا، یعنی ہر تیسرے دن کے بعد یہ شائع ہوتا تھا۔ اس کے 2 بڑے مقاصد میں انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے آگاہ کرنا تھا اور ہندوستانیوں کو برطانوی نظام حکومت سے روشناس کروانا شامل تھا۔ اس اخبار کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک صفحہ انگریزی میں ہوتا تھا اور دوسرا صفحہ اردو میں ہوتا تھا جس سے انگریزی اور اردو سمجھنے والے دونوں طبقے مستفید ہو سکتے تھے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور علمی مضامین شائع ہوتے تھے۔ ابتدا میں زیادہ تر سر سید کے وہ مضامین شامل تھے جو وہ سوسائٹی میں بطور لیکچر پیش کیا کرتے تھے۔ یہ اخبار ہمیشہ باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا۔ ہر خبر مستند ذرائع سے دی جاتی تھی اور اس گزٹ نے مقامی صحافت میں ایک بڑا نام پیدا کیا اور شائستگی کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ پھر تحریک علی گڑھ کے زیر اثر علی گڑھ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سر سید احمد خان نے انگلستان کے مختصر قیام کے دوران وہاں کے نظام تعلیم کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا اور ان کو یہ بات خاص طور پر بہت پسند آئی کہ وہاں طالب علموں کو نہ صرف علم سکھایا جاتا تھا بلکہ ان کو زندگی کے لیے تیار کیا جاتا تھا اور ان کی کردار سازی بھی کی جاتی تھی تاکہ وہ ایک مہذب انسان کے طور پر زندگی بسر کر سکیں۔ تو سر سید احمد خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی طرز پر برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک اقامتی درسگاہ بنائیں گے۔ اقامتی کا مطلب یعنی ایک ایسی درسگاہ کہ جس کے ساتھ ہی ہاسٹل بھی بنایا جائے گا تاکہ وہاں طلباء جو دور سے آتے ہیں ان کی رہائش کا بندوبست بھی ہو سکے۔ سر سید احمد خان نے ایک جدید اسلامی درسگاہ کا خاکہ پیش کیا۔ اس کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج، جس کو ہم مختصراً MAO کالج کہتے ہیں، یہ نام رکھا گیا۔ یہ ادارہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوا اور 2 برس بعد ہی 1877 میں MAO کالج کے طور پر کام کرنے لگا۔ علی گڑھ کالج بہت سی خصوصیات کا حامل تھا۔ اس کی عمارتیں بہت شاندار تھیں جو مشرقی اور مغربی فن تعمیر کا حسین امتزاج تھیں، یعنی جیسا سر سید احمد خان کا نقطۂ نظر تھا تعلیم کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں، وہی جھلک ان کی اس کالج کی بلڈنگ میں بھی نظر آ رہی تھی۔ طلباء اور اساتذہ کے درمیان مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ اس کالج کی بدولت مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔
علی گڑھ کالج محض ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ ایک عظیم تحریک کا مظہر تھا جس نے مسلمانوں کی زندگی کی سماجی، معاشی، سیاسی، ادبی اور مذہبی پہلوؤں کو اپنی تحریک کے اندر شامل کیا اور ہر شعبے میں ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ سر سید کی یہ دلی خواہش تھی کہ کالج جلد از جلد ایک خود مختار یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے، لیکن کچھ پابندیاں تھیں حکومت کی طرف سے۔ 1894 میں سر سید نے یہ کہا کہ ہماری تعلیم اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک یہ تعلیم خود ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ ہم یونیورسٹیوں کی غلامی سے نجات حاصل نہیں کر لیں گے، ہم اپنی تعلیم کے خود مالک ہوں گے، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنسز ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا۔ بلا شبہ سر سید کا یہ نظریہ ان کی تعلیمی فکر اور سوچ کو بڑے آسان طریقہ سے بیان کر رہا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے اقدامات تھے جو تحریک علی گڑھ نے اٹھائے اور کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو شعور دیا تاکہ وہ ہندوؤں اور انگریزوں سے بیک وقت مقابلہ کر سکیں اور ترقی کی راہ پر چل سکیں۔